IPM کیا ہے اور کس طرح اس سے جراثیموں کو ہم مطلب بچا بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے IPM کے وسیلے فصلوں کو سے بہتر پیداوار لینا؟ IPM بیسیکلی ایک انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ایک ٹیکنیک ہے ایگریکلچر کے اندر، جس میں آپ زمین کی تیاری سے لے کے آخر تک یعنی ہارویسٹنگ تک آپ ایک ایسی ٹیکنیکس یا ایسے سٹیپس یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آخر میں کیمیکل جو کیمیائی پیسٹیسائڈ زہر ہوتے ہیں اس سے آپ بچ سکیں، تاکہ کراپ کو یا ہم کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے ہی اس سے متاثر ہونا ہے تو اس سے ہم بچ سکیں۔ اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ زمین کی تیاری کر رہے ہیں تو زمین کی تیاری میں جس طرح اکرم میمن صاحب نے کہا کہ پلاننگ بہت ضروری ہے۔ پلاننگ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ زمین کو خالی چھوڑنا چاہیے، بہت ضروری ہے، زمین کو سانس لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہر وقت آپ کراپنگ ہی کرتے رہیں گے، کاشت ہی کرتے رہیں گے تو وہ سانس کب لے گی؟ جیسے اب آپ نے کہا نا خالی زمین چھوڑ دیں، تو کاشتکار تو یہ کہتا ہے جب میں خالی زمین چھوڑ دوں گا، اس میں فصل نہیں لگاؤں گا تو میں کیا کھاؤں گا، یہ پہلا سوال آتا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے ہم قائل کریں کہ بھائی اس کا خالی رہنا آپ کو آگے چل کے کتنا منافع دے سکتا ہے؟ اچھا، خالی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے منافع کیسے کمائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ کی جتنی بھی زمین ہے آپ ساری اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں پلاننگ اسی چیز کو بولتے ہیں کہ آپ کی اگر ہیکٹرز میں 3-4 ہیکٹر زمین ہے تو آپ اس میں 1 سے 2 ایکڑ ایک وقت میں خالی کر دیں اور اس کو سانس لینے دیں، پھر اگلے سال اس کے اوپر کاشت کر لیجیے گا، تو سانس اس طریقے سے آپ دلوا سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خالی زمین کو کے اندر اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پہلے جو فصل تھی اس میں 10 قسم کی بیماریاں آئی ہوں گی، 10 قسم کے کیڑے آئے ہوں گے، تو ان کے انڈے ہو گئے یا جرثومے ہو گئے، وہ زمین میں سپورز موجود ہیں۔ تو IPM بیسیکلی یہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے آپ میتھڈ یوز کریں بغیر کیمیکل کے جس سے وہ چیز ختم ہو سکے، 90% تک ان کا ریڈکشن ہو جائے جس سے آپ کی فصل کو نقصان نہ ہو۔ تو زمین کی تیاری پہ یہ چیز آتی ہے۔ یہاں پہ ایک میتھڈ میں اس کا بتانا چاہوں گی، سولرائزیشن کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی زمین چھوڑتے ہیں اور اس کو ایک تو وہ سارا جو بھی کچرا وغیرہ پرانی فصل کا وہ سب ہٹا کے اور اس کو اوپر ٹریکٹر چلا دیتے ہیں، جو اب نارمل ہمارے پہ پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم 6 انچز یا 1 فٹ تک ہم ٹریکٹر چلاتے ہیں، وہ چلا دیں اور اس کے بعد اس میں پانی چھوڑ دیں، اتنا پانی چھوڑیں کہ وہ زمین سیراب ہو جائے، بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ پانی کھڑا ہو جائے، یہ بھی نہ ہو، نہ ہی بالکل خشک ہو، سیرابی والی جو حالت ہوتی ہے زمین کی اس تک چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھائیں۔ یہ بڑی آج کل کامن مل بھی جاتی ہے، سفید رنگ کی یا کالے رنگ کی، جو بھی آپ کو مل رہی ہے وہ اس کے اوپر بچھا کے اور سائڈوں سے بٹے وغیرہ پتھر رکھ کے اس کو سیل کر دیں چاروں طرف سے، تاکہ ہلے نہیں، ہوا سے نہ ہلے، بالکل بھی نہ ہلے۔ اچھا، یہ والا عمل اگر آپ گرمیوں کے دنوں میں کر رہے ہیں خاص طور پر تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو درجہ حرارت ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ 35 سے اوپر 40 تک جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ 45 کراس کر گیا تھا، 55-52 سے بھی مطلب تو یہ بڑا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں زمین کو کی صفائی کے لیے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ آپ زمین کو بالکل فارغ چھوڑ دیں، بس یہ آپ ذرا توجہ رکھیں کہ وہ شاپر پھٹ نہیں رہا ہو کہیں سے، تاکہ وہ ڈائریکٹ ہیٹ نہ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو سورج کی روشنی پڑی اور نیچے سے ہم نے جو پانی دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر، اس کا درجہ حرارت بڑھے گا، اور جب وہ درجہ حرارت تقریباً 50 سے 60 تک چلا جاتا ہے، اس کنڈیشن میں میکسیمم نمبر آف سپورس جو ہمارے پاس فنجائی کا جو اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، حملہ ہو رہا ہوتا ہے پھپھوندیوں کا یا جرثومے کا، اور جو انڈے ہوتے ہیں ہمارے پاس، لاروا ہو گیا یا انڈا، وہ سب زمین میں مر جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے پاس جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں وہ بھی زمین میں موجود مر جاتے ہیں۔ 90% تک آپ کے پاس ریڈکشن اس سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی بیسٹ اور بیسک میتھڈ ہے کہ آپ کیسے زمین کو صاف کر سکتے ہیں۔ صرف پلاسٹک کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، ایکڑ کے حساب سے، یا اس کو اور ٹکڑوں میں ہم کر دیں تو آدھے ایکڑ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ آ جائیں تو اگر زمین جس کے پاس کم ہے تو کم رقبے پر اتنا ایکسرسائز کر کے اور یہ جراثیم اور جو پرانے جو بیج ہیں ان کی سب چیزیں ضائع کر سکتا ہے۔ یہ اس خرچے سے بہت کم ہے جو بعد میں آپ نے پیسٹی سائڈ کا سپرے کرنا ہے نا، وہ جو آپ نے 10-10 ہزار کے پیسٹی سائڈ سپرے کر کے کرنے، یہ اس سے بہت کم خرچہ ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ کو 1000-2000 میں آپ کا ہو جائے گا کم، وہ آپ نے 15-15 ہزار لگانے۔ تو یہ سب سے پہلے میتھڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہی بہترین چیز سے نوازا، خاص طور پہ سندھ میں اس کا ایک درخت کا بہت ہی چرچا ہے، نیم کا درخت۔ انتہائی ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کو بالکل سمجھتے ہیں جی یہ تو روڈ پہ لگا ہوا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ایسے خاص ہے نہیں۔ کس زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں جب وہ فصلیں لگاتے تھے، اس وقت مختلف قسم کے جو خطرناک فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے تھے، تو نیم کا پانی، نیموریاں جو ہیں وہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نقصان کار جو جراثیم ہے وہ مر جاتے تھے۔ اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، پھر نیم کا درخت لگانا بھی جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا۔
آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس وقت یہ بھی ہے موسم چل رہا ہے، اب ہم ان درختوں کے طرف واپس آ سکتے ہیں، اسپیشلی کاشتکار بھائیوں کے لیے۔ بالکل، کاشتکار بھائیوں کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل شاید آپ ہی لوگوں کے لیے اتارا گیا، اس میں اس کا اتنا فائدہ ہے۔ اس کے پتوں سے اگر صرف 1 کلو پتوں سے جو ہے وہ آپ کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ شاید آپ کو پیسٹی سائڈ خریدنا ہی نہ پڑے ایٹ دا اینڈ۔ اس میں اگر آپ صرف 1 کلو پتے لے لیں اور اس کو ذرا موٹا موٹا کوٹ کے اس کو ذرا پوری دن کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیں، تقریباً اگر آپ 1 کلو پتوں کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 10 لیٹر پانی میں اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں ایک دن کے لیے، 1 سے 2 دن کے لیے، وہ اس کا جتنا بھی کیمیکل وہ ہوتا ہے پتوں میں وہ سب پانی میں آ جائے گا۔ اس کو چھان لیں اور اس کے بعد اس کو جس طرح آپ پیسٹی سائڈ کی کنسنٹریشن بناتے ہیں، ڈرم کے اندر ڈالتے ہیں پانی، وہ 1 لیٹر وہ والا پانی لے کے 10 لیٹر پانی کے اندر اس کو ڈیزالو کر کے اسپرے کر دیں۔ یہ اتنا آسان حل ہے جس کی حد نہیں ہے۔ یہ آپ کے بیماریوں کو پھیلنے سے پہلے ہی بچا لے گا۔ اس کی جو اسمیل ہے اس سے نہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، فنگس اٹیک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ایٹ دا اینڈ پیسٹی سائڈ کا خرچہ کتنا کم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں۔ آپ ذرا سی مشقت جو ان کو کوٹنے میں یا ان کو بھگونے میں، اس مشقت سے بچنے کے لیے آپ کتنے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں۔ نہ صرف اس پہ ہوتا ہے مگر انسانی جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل، آپ خود محتاج ہو رہے ہیں، آپ خود متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ بغیر کچھ پہنے، بغیر کوئی ماسک لگائے جب آپ اسپرے کریں تو آپ تو ڈائریکٹ اس پہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنا خیال اس چیز میں، مطلب یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی بیسک چیز ہے۔ پہلے کے لوگ اس چیز کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے کہ جی وہ ہم جو دیسی چیزیں ان کی طرف ان کو کریں۔ آج کل پتہ نہیں اب ایک دم سے وہ کیا وہ ہوا چلی کہ بس پیسٹی سائڈ کا شور مچا تو سب نے وہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ دیسی چیز اللہ نے دی ہے سب سے بہترین چیز وہ۔ زینب نور صاحبہ، آپ کا یہ بہت بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے کاشتکار بھائی اور بہنوں کے لیے خصوصی ایک میسیج دیا۔